خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ میں بلا توقل رحمت دوں گا اسماعیل آبادی صاحب کو کہ ممبر آف روز ہوں اور فضائل و مصائب جناب مولا حسین سے بیان کریں۔ جناب اسماعیل آبادی صاحب، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، پیچھے جگہ نہیں ہے، اور اگر مٹی میں بھی آج بیٹھ جائیں تو میں کہتا ہوں اجر وہی ڈال دیں گے، لیکن پھر بھی گزارش ہے کہ کچھ چند افراد آگے آ جائیں۔ جناب اسماعیل آبادی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ووتد بالسحور ميدان أرضه، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة۔ عزاداران سید الشہداء، یہ مجلس ہماری دعا ہے، بانی مجلس آپ کی طرف سے، بندہ حق کی طرف سے، پروردگار عالم کے درگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ رسول اکرم کے ایک حدیث جو میں نے نقل کی، فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجات، کہ حسین بن علی، میرا نواسہ حسین، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہاں پر اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہے، اہل تشیع بھی۔ مجھے کچھ اہل تشیع سے بھی شکوہ ہے، کچھ اہل تسنن سے بھی شکوہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض، سارے نہیں، سارے اہل تشیع نہیں، سارے اہل تسنن نہیں، بعض وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر اہل تشیع میلاد النبی 12 ربیع الاول کو میلاد النبی میں آپ شرکت کریں تو پھر ہم آپ کے امام حسین کے مجلس میں ہم شرکت کریں گے۔ تو غور سے سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اہل تسنن کے بعض علماء، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میلاد النبی یعنی رسول اکرم کی ولادت پر ہمارے جلوس میں شرکت کریں تو ہم امام حسین کے مجلس میں محرم میں اس میں ہم شرکت کریں گے۔ تو اہل تشیع کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی ہمارے مجلس میں اہل تسنن بھی آ گئے، نبی اور حسین الگ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، یہ آپ اور میری سوچ ہے۔ نانا اور نواسا جدا نہیں ہے،
جب نبی نماز میں تھے تو حسین سوار تھے پشت رسول پر، تو 70 مرتبہ حسین کی وجہ سے سجدے کو طول دے سکتے ہیں، اس کو ہم نانا کوئی اور لے کے جائے، نواسے کوئی اور لے کے جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سنی ہو شیعہ ہو، مسلمان ہے ایک ہی ہے، بلکہ آیت اللہ سستانی نے فرمایا کہ سنی اگر مجلس میں آ جائے تو تم یہ نہ کہو کہ ہمارے بھائی آ گئے، تم کہو ہماری جان آ گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ شیعہ سنی، یہ میری سوچ چھوٹی ہے، اس لیے میں نے کہا یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، ہم ایک ہی ہیں۔ لا الہ محمد رسول آپ ہی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، کعبے کو ہم مانتے ہیں، خدا کو ہم مانتے ہیں، آخری نبی کو ہم مانتے ہیں، پھر فرق کہاں ہے؟ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو پھر کوئی الگ دین تو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ یہ میری سوچ، آپ تو اچھے ہیں، میری سوچ چھوٹی ہے، اس لیے میں نے کہا یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، ہم ایک ہی جان ہیں۔ نہ میلاد النبی پہ جانے سے آپ احسان لے لیں، نہ حسین کی مجلس پہ آ جائے ہم احسان لے لیں، نبی اور حسین ایک ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ امام خمینی نے پیارا جملہ فرمایا، اس کے بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں، پیارا جملہ فرمایا، اگر رسول کی سنت پر چلنے والے کو سنی کہا جائے تو علی سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں ملے گا۔ امام خمینی کے فرمان ہے، اگر رسول کی سنت پر، آخری نبی کی سنت پر چلنے والے کو ہی سنی کہا جائے، علی سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں ملے گا۔ اگر علی سے محبت رکھنے والے کو شیعہ ہی کہا جائے تو رسول سے بڑھ کر کوئی شیعہ نہیں ملے گا۔ مومنین، سنی بھائی اور شیعہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر صلوات۔ پھر فرق کیا ہے؟ ہم سنت نبی پر بھی چل رہے ہیں، علی سے محبت بھی رکھتے ہیں، ہم ایک ہی جان ہے، ایک ہی روح ہے، ہم تمام مسلمان، کوئی فرق نہیں ہے، یہ میری سوچ کی وجہ سے۔ مولا کائنات کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا، اے اتنا آدم میں شیعہ، فقط شیعہ نہیں ہے، فقط سنی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، ہندو سکھ نہیں ہے، اتنا آدم کی اولاد، اے اتنا آدم، پورے اتنا آدم ایک طرف ہو، میرے اتنا علی ایک طرف ہو، تو تم اتنا آدم کو چھوڑو، علی کے پیچھے جاؤ، کیونکہ علی تمہیں کبھی گمراہ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ اب یہ مجلس ہے امام حسین، میں کچھ علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ آیا قرآن مجید میں امام حسین کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ میں اختلافی بات میں خود پسند نہیں کرتا ہوں، آپ پسند کریں یا نہ کریں، مجھے پسند ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا آپ ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، تو کوئی اختلافی بات مجھے خود پسند نہیں ہے، میں فقط اسلام کی بات، قرآن کی بات، محمد آل محمد کی بات کو پسند کرتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے برے لگے، یہ میری عادت ہے الحمدللہ۔ میں کبھی کسی جگہ پر کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہوں جس سے کسی کو بھی چوٹ لگ جائے، نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ مجلس ایک ذریعہ ہے اکٹھا ہونے کے لیے، اتفاق ہونے کے لیے، متحد ہونے کے لیے، ایک بہانہ ہے مجلس امام حسین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں آیا امام حسین کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ حدیث نبوی سے امام حسین کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟
دیکھو آپ میری جان ہے، قرآن انکار کرے، قرآن کی کوئی بھی آیت پہ اگر کوئی انکار کرے تو پھر تمام مسلمان متفق علیہ ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ ساتھ رہے آپ۔ اگر قرآن بسم اللہ کے بعد سے لے کر والناس سین تک اگر کوئی ایک آیت کے بھی انکار کرے، ہمارا عقیدہ ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح رسول اکرم پر معمولی شک کرے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، یعنی رسول اکرم اللہ کے نبی پر آخر شک کرے، یہ پتہ نہیں اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمائے پتہ نہیں یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی پر شک کرے، وہ بھی کافر ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہاں کہاں پر حسین کا ذکر کیا؟ ٹائم تو نہیں ہے، 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن وہ قمر سیاد صاحب آ رہے ہیں میرے پاس، میں نے مسائل نہیں پڑھا، مسائل اس میں پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہے 3 آیتیں اور 3 حدیث نبوی میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ دیکھو پنجتن پاک اہل بیت علیہ السلام، یعنی کہ ایک امام کا نام آ جائے، مثلا علی مرتضیٰ کے لیے الگ آیت یا حسین ابن علی کے لیے الگ آیت، کیونکہ یہ مجلس ہے امام حسین کے نام پہ، تو امام حسین پنجتن پاک میں بھی شامل ہے، 14 معصومین علیہ السلام میں بھی شامل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو آئے امام حسین کا نام قرآن میں ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں پر ہے؟ سماعت فرمائے۔ قرآن نے ہی اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن میں کوئی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن میں کہاں کہاں پر ہے؟ سب سے پہلے آئے ہیں حدیث قدسی کی طرف، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ایک قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں ہے قرآن مجید، ایک حدیث قدسی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں تشریف فرما ہے، گھر میں تشریف فرما ہے۔ امام حسن مجتبی آئے، السلام علیکی یا امہ، میری ماں آپس میرا سلام ہو، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ اماں مجھے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو زہرہ مرضیہ نے فرمایا بیٹا تمہارے نانا میرے بابا رسول خدا اس چادر یمانی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، امام حسین نے فرمایا کہ السلام علیکی یا امہ، میری ماں سلام ہو، مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت زہرا نے فرمایا بیٹا تمہارے نانا اور تمہارے بھائی دونوں اس چادر یمانی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ آئے، کہا کہ یا زہرا مجھے میرے ابن عم چچزاد بھائی محمد مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا کہ اس چادر یمانی کے نیچے آئے۔ امام حسن آئے، امام حسین، علی مرتضیٰ، آخر میں زہرہ مرضیہ آئے چاروں، لیکن رسول اکرم نے ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ جب حسن مجتبی نانا کے پاس پہنچے، نانا جان السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے چادر یمانی کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا میرے بیٹا، فرمایا اے حوض کوثر کے مالک تجھے اجازت ہے، اے حوض کوثر کے مالک تجھے اجازت ہے میرے ساتھ چادر یمانی کے نیچے داخل ہو جائے۔ پتہ چلا روز قیامت کے دن محشر کے میدان میں اگر کسی کو پیاس لگ جائے، اس حدیث مبارک کے ذریعے سے پتہ چلا کہ رسول اکرم کے فرمان کے مطابق پتہ چلا روز قیامت کے دن پیاس لگ کر اگر حوض کوثر کے قریب جائے تو پھر پیاس بجھانے کے لیے پانی وہی دے گا جو حوض کوثر کے مالک ہے۔ تو رسول صاحب پوچھیں یا رسول اللہ حوض کوثر کے مالک ہے تو ہے کون؟ فرمایا میرے حسن ہے۔ تو جن کے دلوں میں امام حسن کی محبت ہو وہ حوض کوثر اپنے دوستوں کو پلائیں گے۔ اب دوسرے شہزادے امام حسن آئے، اب امام حسن السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، کہ مجھے اجازت ہے چادر یمانی کے نیچے آ جاؤں؟ کہ کیا فرمایا؟ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، کیا بات ہے!
اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین. پتہ چلا روز قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں، اور اگر شفاعت کرنے والے ہیں اس کا نام ہے حسین بن علی. اے میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین، تجھے بھی اجازت ہے. اس کے بعد علی مرتضیٰ آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا یا علی، تم میرا وزیر ہو، میرا جانشین ہو، میرا خلیفہ ہو، میرا وزیر ہو، میرا بھائی ہو، تجھ بھی آ جائے، اجازت ہے چادر یمانی کے نیچے داخل ہو جائے. آخر میں فاطمہ زہرا آ گئی، یا ابتا یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے چادر یمانی کے نیچے آ جاؤں؟ فرمایا کہ یا زہرا تجھے اجازت ہے، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے ہے، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، تم بھی داخل ہو جاؤ. اب یہ 5 رسول اکرم، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، سید الشہداء، یہ 5 شخصیت چادر یمانی کے نیچے کھڑے ہونے کے بعد رسول اکرم نے چادر کے کونے کو پکڑ لیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا. ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء، پروردگارا جو چادر یمانی کے نیچے ہے، جو میرے ساتھ ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، اور جو ان سے دوست رکھے وہ میرا دوست ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد علیہ محمد بلندتر صلوات. جو ان کا دوست ہے رسول اکرم، ہاں آخری نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں، ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء، جو چادر یمانی کے نیچے ہے یہ میرا دوست ہے، یہ ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون. جو ان سے محبت رکھے انہوں نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے صلح کرے ان سے مجھ سے صلح کی، جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ رسول سے جنگ کی، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے. جب فرمایا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، یہ 4 یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کروایا کہ یہ تحت الکساء کے نیچے، چادر یمانی کے نیچے جو ہم 5 ہیں، کہ ان کا گوشت، ان کا خون اور ان سے محبت کے بارے میں فرمایا، اللہ رب جلیل بھی جلال میں آ کر فرمایا، اے محمد اب سنو میں تعریف کرتا ہوں، اب میں تعریف کرتا ہوں. کیا فرمایا کہ محمد دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں کو، اہل دنیا کو بتا دو، جو یہ چادر یمانی کے نیچے ہے ان کی وجہ سے میں نے آسمان بنایا ہے، ان کی وجہ سے زمین بنائی ہے، ان کی وجہ سے ستارے، ان کی وجہ سے سورج، ان کی وجہ سے یہ چاند، ان کی وجہ سے یہ فلک، ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کی وجہ سے یہ کشتی، ان کی وجہ سے یہ دریا، یہ تمام موجودات ان کی وجہ سے. محمد دنیا والوں کو بتا دو، اگر یہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. اگر یہ نہ ہوتے، اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ لولاک لما خلقت الافلاک. اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ اے محمد اگر تجھے پیدا کرنے کا منشا نہ ہوتا میں کائنات ہی نہیں بناتا. لولاک لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنے کا منشا نہ ہوتا محمد تجھے بھی پیدا نہ کرتا. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو پیدا کرنے کا منشا نہ ہوتا نہ علی کو پیدا کرتا نہ محمد کو. یہ حدیث قدسی، ہاں اللہ کا کلام ہے. جب یہ پروردگار عالم نے آل محمد کی تعریف کرنے کے بعد جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، رئیس ہے، جب تعارف کی تو جبرائیل نے خواہش کے پروردگارہ کیا مجھے بھی داخل ہے پنجتن پاک ساتھ مس ہو جاؤں. ارے ایک جبرائیل امین تمام فرشتوں
فرشتگان کے سربراہ یہ خواہش کرے پنجتن پاک کے ساتھ میں بھی ملحق ہو جاؤں، چھٹا فاتح بن جاؤں، تو وہ تو خوش نصیب ہے جو پنجتن پاک کے ساتھ مس ہو جائے، اور وہ کون سا بدبخت انسان ہے جو امام حسین سے دور ہوتا چلا جائے۔ خداوند کریم نے فرمایا پہلی آیت، میں نے کہا نا 3 آیتیں تلاوت ہوگی، میرے بھائی جان آ گئے پھر بھی میں معذور خواہ ہوں۔ پہلی آیت کیا، جب پنجتن پاک علیہ السلام کی تعریف مکمل ہونے کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پہلی آیت کہ میں ان کو ایسا پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، یہ انما یرید اللہ قرآن آیت ہے۔ اب آ جائے دوسری آیت کی طرف، حسن حسین بیمار ہو گئے، حسن حسین بیمار ہو گئے، آل محمد کا تذکرہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم، ہم نے تفسیر پڑھی الحمدللہ، ایران میں 17-18 سال گزار کے آئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ بالکل جاہل ہوں، الحمدللہ کچھ ہے، لیکن ہمارے اساتید نے فرمایا، ہمارے اساتید جو بڑے بڑے مجتہد ہمیں درس دیا مشہد مقدس میں، تو انہوں نے فرمایا کبھی یہ نہیں کہنا میں بڑا عالم ہوں، یہ نہیں کہنا، ہر جگہ یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں۔ یہ کس سے سکھایا؟ میرے محمد باقر علیہ السلام نے۔ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ آپ کے سامنے میں کہوں میں بڑا عالم ہوں، نہیں، چھوٹا طالب علم ہوں۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام شام کے حاکم نے بلایا تھا، مختصر کر رہا ہوں، واپس آ رہے تھے تو کسی ایک میدان پر عیسائی سال میں ایک مرتبہ وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے، ایک راہب آتا تھا، ایک مجتہد ان کے، تو ان سے سوالات کیا کرتے تھے اور وہ جوابات دیا کرتے تھے، یہ سال میں ایک مرتبہ۔ جب یہ باپ بیٹے امام محمد باقر، امام جعفر صادق آ رہے تھے تو امام محمد باقر نے فرمایا بیٹا ہم بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں معصومین علیہ السلام اس جلسے میں شرکت کی، وہاں پر قیام فرمایا، تو جو عالم دین ممبر پر ہے، ممبر پر آ کر ہر ایک کے چہرے پہ، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو ہر ایک کو وہ دیکھ رہا تھا، اتنے میں ان کی نظر پڑی کہاں؟ امام محمد باقر کے چہرے پر نظر پڑی تو کہا کیا آپ عالم ہیں؟ باقر العلوم ہونے کے باوجود نہیں فرمایا میں بڑا عالم ہوں، فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، یعنی جاہلوں میں سے نہیں ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عالم ضرور ہے۔ تو چھوٹا طالب علم ہوں، اس لیے تھوڑی سی تفسیر پڑھی ہوں، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دوسری آیت، امام حسن حسین مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے، زہرہ مرضیہ نے منت مانگی کہ اگر میرا حسن حسین ٹھیک ہو جائے، اگر شفا مل جائے تو میں روزہ رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دی، حسن حسین ٹھیک ہو گئے۔ اب منت وقت آیا تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا 3 دن روزہ کے لیے منت کی تھی، اب اس کو دیکھ کر علی مرتضیٰ نے فرمایا میں بھی روزہ رکھوں، حسن حسین نے بھی فرمایا میں بھی روزہ رکھوں، اور خود زہرہ مرضیہ نے بھی، اور اس کو دیکھ خادمہ فضہ نے بھی کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں۔ کیا بات ہے اہل بیت خدمت کرنے والے، قسم بخدا یار، میں ایک چھوٹے طالب علم ہوں، اب اقوا میں ہوں، یعنی رسول کے لباس میں ہوں، بخدا یار اہل بیت کے دامن کبھی مت چھوڑنا۔ یہ اسماعیل عابدی کی طرف سے میں زندہ رہوں تو آپ کو نصیحت، میں مر جاؤں تو آپ کو وصیت ہے، کبھی بھی شیعوں کی دشمنی، کسی اور کی دشمنی میں آ کر آپ اہل بیت کے دامن مت چھوڑیں۔ یہ اسماعیل عابدی کی طرف سے پیغام ہے، کبھی مت چھوڑنا۔ اگر اہل بیت کے ساتھ آپ رہیں، آپ کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اہل بیت چھوڑ دیں، اس دن سمجھو خسر دنیا والآخرت۔ یہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں باوضو، اہل بیت کے دامن کبھی مت چھوڑنا۔ خادمہ ہے، خادمہ، فضہ خادمہ، نوکرانی کی ہے نا، رسول اکرم کی، علی مرتضیٰ کی، فاطمہ زہرا کی، حسن و حسین کی، آخر میں زینب علیہ مکرمہ کی، اہل بیت کی خدمت کی ہے نا۔ کیا دیا ہے؟ فضہ نے کچھ بھی نہیں دیا، خدمت کی ہے۔ اس خدمت کے انعام میں کیا ہے؟ ایک صحابی آتا ہے، یا فضہ بہت خوش نصیب ہو، بہت خوش قسمت ہو، کیوں؟ اس لیے تم نے پنجتن پاک کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اب تجھے جنت تو مل ہی جائے گی، تجھے جنت تو مل ہی جائے گی، کیونکہ بہت خدمت کی ہے۔
تو فضہ مسکرا کے کہا رسول اکرم کے صحابی ہے، رسول اکرم کے ساتھ زندگی کرنے کے انعام میں یعنی تمہاری سوچ یہاں تک ہے کہ میں اہل بیت کی خدمت کرنے کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی۔ ارے وہ جنت نہیں چاہیے، میری جنت زہرا کے گھر ہے، میری جنت تو زہرا کے گھر ہے، میں زہرا کے گھر چھوڑ کے کون سی جنت کے تلاش میں چلے جاؤں؟ اہل بیت علیہ السلام ہی جنت ہے۔ تو کربلا ہم آج جاتے ہیں تو میں ہر سال 3-4 سال سے جا رہا تھا، ابھی اس کورونا کی وجہ سے ہمارے کاروان نہ جا سکے، سے میں بھی یہاں پر ہوں۔ میں وہاں بین الحرمین میں آپ جیسے جو زائرین ہے مجلس پڑھتا ہوں روزانہ وہاں پر بھی، تو میں نے کہا دیکھو یہ ہم جنت میں آئے ہوئے ہیں، یعنی کربلا جنت جیسی ہے۔ ایک ایرانی ایک عالم دین سے میرا دوست تھا، وہ مشہد میں تھے، وہ بھی زیارت کے لائے ہوئے تھے۔ جب میں اردو میں پڑھ رہا تھا کچھ وہ سمجھتا تھا، پھر وہ آ کر میں نے یہ کہا زائرین سے دیکھو ہم جنت میں بیٹھے بین الحرمین میں، حضرت عباس امام حسین کے حرم کے درمیان تھا، پچھلے سال کی بات ہے کہ میں نے ان سے کہا دیکھو ہم جنت میں آئے ہوئے ہیں، یعنی کربلا جنت جیسی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کربلا کو جنت جیسی نہ کہو بلکہ جنت کربلا جیسی ہے۔ کیا خوب جملہ ہے، کربلا جنت جیسی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پنجتن پاک علیہ السلام فضہ خادمہ نے کہا میں بھی روزہ رکھوں، تو جب روزہ رکھ دیا، روزہ افطاری کے وقت آیا، افطاری کے وقت آنے پر جو 5 روٹیاں ہیں سب کے سامنے بہت مختصر کر رہا ہوں کہ سامنے 5 روٹیاں ہیں، دق الباب ہوا، کیا انا مسکین المدینہ، میں مسکین مدینہ ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، کہ اے آل محمد کچھ دیجئے۔ زہرا مرضیہ اٹھی اپنی روٹی دینے کے لیے، اس کو دیکھ کر حسنین نے فرمایا اماں ہماری روٹی بھی دے دیجئے، اور اس کو دیکھ کر علی مرتضیٰ نے بھی، فضہ نے بھی دے دی۔ 5 روٹیاں چلی گئی، کہاں؟ مسکین کے پاس۔ آپ پانی سے افطار فرمایا، دوسرا دن پھر روزہ ہے، افطاری کے وقت آیا، انا یتیم المدینہ، میں مدینہ کے یتیم ہوں، مجھے کچھ دیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اس آل محمد نے پھر 5 روٹی دے دی۔ تیسرا دن آیا، پھر روزہ، افطاری کے وقت آیا، انا اسیر المدینہ، میں اسیر مدینہ ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ یہ 5 روٹیاں 3 دن تک چلی جاتی رہی۔ ایک مرتبہ تیسرے دن مکمل ہونے کے بعد رسول اکرم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم ہوتے ہی جبرائیل امین نازل ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے فوراً نماز کو چھوڑے، عبادت کو چھوڑے، سب کام مکمل چھوڑ کر زہرا کے چوکھٹ پر جائے، کیوں زہرا پریشان ہے، علی پریشان ہے، حسن حسین پریشان ہے، آپ جائے ان کے جگہ پہ جائے۔ جب یہ حسن حسین کے پاس، فاطمہ کے پاس، علی مرتضیٰ کے پاس اللہ کے نبی آئے، دیکھا حضرت زہرا کے چہرے مبارک زرد ہے، حسن حسین کے چہرے مبارک زرد ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے؟ زہرا مرضیہ نے فرمایا بابا جان، ہم نے حسن حسین بیمار ہونے پر نظر کی تھی، منت مانگی تھی کہ روزہ رکھے، لیکن کیا کرے، جب روزہ رکھے تو ایک فقیر آیا، افطاری کے وقت میں وہ مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، اور ہم اس کو روٹی دیتے رہے، ہم بھوکے پیاسے، ہم نے پانی پہ افطار کرتے رہے۔ ایک بار تو اللہ کے طرف جبرائیل آئے، جبرائیل یہ آیت مبارکہ لے کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ میرے نزدیک بہت مقرب ہے جو میری محبت میں مسکین و اسیر و یتیم کو روٹیاں کھلاتے ہیں، جو میری محبت میں اللہ فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا تا الٰخر، کہ میری محبت میں مسکین کو کھلاتے ہیں، مسکین کو روٹیاں کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، آل محمد کی وجہ سے۔ دوسری آیت بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے لیے جو انتظام نے وقت دیا ہے وہ مجھے بتائے 5 دن تک ہے تاکہ مکمل ہو سکے، جلدی جلدی گزر۔ تیسری آیت بہت مختصر کر رہا ہوں۔ نجران آئے کہاں پر؟ یعنی انما یرید اللہ میں حسین شامل ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ میں حسین شامل ہے، قرآن کی آیت یہ حدیث نہیں ہے۔ تیسری